بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم علیہ السلام ملت حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وفي مقام آخر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجمل النساء اعلم وهي سارة بعد الحوا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابراہیم علیہ السلام اطیب عیش فی المعراج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج تقریباً 8واں روزہ ہے، اور اللہ کے فضل سے جو سیرت انبیاء قصص الانبیاء کی صورت میں شروع کی گئی ہے، اس سلسلے کا اس درس کا آج 8واں حلقہ 8ویں قسط ہے، لہذا 19 مارچ 2024 اسی طرح سے 8 رمضان 1445 ہجری بروز منگل آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہاں تک نبیوں کی سیرت آئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہر آنے والا پیغمبر اپنا چھوڑ کر تعارف اللہ کی ذات کا کروا رہا ہے، لہذا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی گزشتہ کل ہم نے پیدائش، اسی طرح بچپن کے حالات، اسی طرح ابا سے مناظرہ، اسی طرح اپنی قوم سے مناظرہ، اسی طرح قوم کے بڑے بڑے پنڈتوں سے مناظرہ، اور یہاں تک کہ اس کی پاداش میں توحید کو ماننے کی وجہ سے، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں جھونک دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس منظر کو دیکھ کر باپ بھی کہہ اٹھا نعم الالہ الہنا نعم ربک ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے کیا کہنے، کہ تیرے خدا کے کیا کہنے، کہ حقیقت میں خدا تو تیرا ہے، ہم تو ایسے ہی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا ایک کتاب ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے معجم الصغیر، اس میں وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کی توحید تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام خود توحید کے ڈنکے سارے عالم میں بجوا رہے ہیں، لیکن توحید کو کوئی اور سمجھے اس پر اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اطیب عیش فی المعراج، جیسے نبی کی معراج عرشوں پر ہوئی ہے تو آگ کے ڈھیروں پر بٹھا کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کرائی ہے، تو ابراہیم فرماتے تھے میری زندگی کے سب سے اچھے ایام میرے آگ میں گزرے ہیں، زندگی کے سب سے بہترین لمحات میرے آگ میں گزرے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اول جرد فی النار، کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس کا لباس اتارا گیا ہے آگ میں ڈالنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میدان محشر میں سب سے پہلا لباس بھی میرے ابا ابراہیم علیہ السلام ہی کو پہنایا جائے گا۔
تو طبرانی، امام طبرانی کی روایت لاتے ہیں معجم صغیر میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور بدو نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اس لیے کہ بیٹھنے والے مجمع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نمایاں نظر نہیں آتی تھی، اس لیے کہ ہر کسی کی شکل محمد مصطفیٰ سے میل کھاتی تھی، آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا اس میں عمر بن خطاب کون ہے، اس میں ابو بکر صدیق کون ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہ سب کی شباہت تقریباً ایک نظر آتی تھی، ہر کوئی نبی کی شکل میں، صورت میں، سیرت میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اس نے اپنی سواری سے نیچے اتر کر آیا ہے اور اس نے کہا میں نے سنا ہے تیرے پاس کوئی آنے والا آتا ہے۔ اس بدو کو نہیں پتا نبی کے پاس جبرائیل آتے ہیں، اس نے کہا میں نے سنا کوئی آتا ہے تیرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام جبرائیل ہے۔ اس بدو نے دوسرا سوال کیا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آنے والا جب آتا ہے تو کچھ پڑھ کے تجھے سناتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہی کہ وہ تجھے گانا سناتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ مجھ پر اللہ کا کلام جو لے کر آتا ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے، اس کے بعد میں پھر امت کو سناتا ہوں۔ اس بدو نے کہا ابھی کوئی سورت تجھ پر اتری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اتری ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا، تیرے آنے سے پہلے ایک سورت اتری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ یہ سورت ابھی مجھ پر اتری ہے۔ پھر نبی نے جب پڑھ کر سنائی، چونکہ وہ عرب تھا، بدو تھا لیکن عربی جاننے والا تھا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سمدیت، اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونا اور اللہ کے جیسا کوئی کفو والا نہیں ہونا، یہ تمام چیزوں کو وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے پڑھا تو ساتھ میں ایک روایت بھی بیان فرمائی، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو اس قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک عالی شان محل بنا کر دیتے ہیں، سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنے پر۔ وہ بدو وہاں سے اٹھا، مجمع کے باہر نکلا اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا، جیسے ابراہیم کے ابا نے کہا نا کہ نعم ربک ربک یا ابراہیم، نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کتنا حسین خدا ہے۔ یہی لفظ یہ بدو کہہ رہا ہے کہ نعم الالہ الہنا، بچے چھوٹے کہتے ہیں نا زندہ باد زندہ باد، اس طرح کے الفاظ ہے، اس خدا کے کیا کہنے، خدا زندہ باد تیرے کیا کہنے۔ اور آگے کہہ رہا ہے یقبل الیسیرہ ویعطی الجزیرہ، کہ تھوڑا سا عمل کرو ثواب اتنا بڑا، کیا مطلب 10 مرتبہ اخلاص پڑھو اور ثواب لے کر جاؤ وہ جنت میں ایک عالی شان محل کے مطابق، اور پھر عالی شان محل تمہارے اورنگ آباد کے برابر بھی نہیں ہوگا، چھوٹا سا چھوٹا محل جو دنیا والوں کو ملے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے، اورنگ آباد میں بیٹھ کر اس سے باہر نہیں جاتا ہمارا ذہن، لہذا اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ سوچ کر کہنے لگا اس رب کے کیا کہنے، یقبل الیسیرہ ویعطی الجزیرہ، تھوڑا سا عمل قبول کر کے اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باہر نکلا مجمع کے، اور زمین پہ جیسا بچہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے زمین پر رینگ رہا ہے، اور نعم الالہ الہنا، خدا زندہ باد، خدا تیرے کیا کہنے، تھوڑے سے عمل پر اتنا ثواب، تھوڑا پڑھو اتنا بڑا اجر، تھوڑا پڑھو اتنی بڑی عطائیں، تھوڑا پڑھو اتنی بڑی بخشش کا سامان، تھوڑا پڑھو اتنا بڑے محلات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نبی کے پاس کھڑے تھے، پوچھا یا نبی اللہ یہ اتنا کیوں مچل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توحید میں نے پڑھی ہے سورہ اخلاص کی شکل میں، یہ توحید تم سب میں سب سے بہتر اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کا لم یلد ولم یولد ہونا، اللہ کی سمدیت کو تم سے اچھا سمجھ چکا ہے۔ اس لیے وہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم کس پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، خدا تو یہ خدا ہے کہ جس کی بندگی کرنا چاہیے، اس لیے وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا نبی اللہ میرے گھر پر ایک اونٹنی کھڑی ہے، شاید وہ آج یا کل میں بچہ دے دے گی۔ عرب میں حاملہ اونٹنی کو بڑا مرغوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اونٹنی کا مقصد ہی دودھ دینا ہے اور ان کا زندگی کا گزارا اسی پر ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا میرے گھر پہ اونٹنی کھڑی ہے،
وہ ابھی آج کل میں بچہ دے دے گی اگر آپ اجازت دے، وہ اللہ کی توحید جو سمجھا ہے مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے، تو کیا میں وہ اونٹنی توحید وہ سمجھا ہے خوشی مجھے ہو رہی ہے، میں اللہ کے نام پر اونٹنی صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی نے کہا جلدی کرو، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے؟ اللہ کی توحید میں تم بھی شامل ہو جاؤ، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں، اونٹنی کی لگام پکڑ کر لاتے ہیں اور بدو اسی طرح سے لوٹ پوٹ کر رہا ہے، نعم الہ الہنا، خدا تیرے کیا کہنے، خدا زندہ باد، او کیا پیارا خدا ہے، خدا کے کیا کہنے، کتنا حسین خدا ہے، اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، نبی کے پاس اونٹنی تھمائی، نبی نے فرمایا جاؤ اپنے ہاتھوں سے دے دو۔ عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں، اس بدو کے ہاتھ میں رسی تھمائی، گویا بچے کو جیسے 10 روپے سے کام نہیں بنتا، وہ بچہ ایسے ہی لوٹ، نہیں مجھے 20 چاہیے، مجھے 50 چاہیے، وہ اسی طرح سے بدو اونٹنی کی لگام ہاتھ میں تو پکڑی ہے، اس کو دوبارہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کو جو سمجھا تھا، اتنا مست تھا کہ مجھے اتنی بڑی دولت اونٹنی کی شکل میں مل رہی ہے، اس نے اونٹنی کی لگام چھوڑ دیا اور اسی طرح سے گا رہا ہے نعم الہ الہنا، نعم الہ الہنا، خدا زندہ باد تیرے کیا کہنے۔ دوسرے صحابی اٹھے، یا نبی اللہ میں بھی دے سکتا ہوں، کیوں؟ توحید وہ سمجھا ہے خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا جلدی کرو، میں روایت معجم طبرانی کی آپ کو سنا رہا ہوں، معجم صغیر میں ہے، اللہ کے نبی کے دوسرے صحابی آتے ہیں، اونٹنی لا کر اس کو دیتے ہیں، وہ اسی طرح سے کہتا ہے نعم الہ الہنا، نعم الہ الہنا، خدا زندہ باد تیرے کیا کہنے، کتنا حسین خدا ہے۔ تیسرے صحابی آ کے کہتے یا نبی اللہ میں بھی دینا چاہتا ہوں، نبی نے کہا جلدی کرو، چوتھے نے کہا میں بھی دینا چاہتا ہوں، نبی نے کہا جلدی کرو۔ لہذا شام ہونے سے پہلے پہلے توحید اللہ کی وہ سمجھا ہے، اللہ نے نقد انعام ایسے عطا فرمایا کہ 1000 صحابہ 1000 نقد اونٹنیاں اس کو ہدیے میں دے چکے تھے۔ تھوڑی سی توحید اللہ کی سمجھا ہے، حالانکہ نبی نے فرمایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ جنت میں عالی شان محل عطا فرماتے ہیں۔ اس نے زبان پر جملے لا کر کہا کتنا پیارا خدا ہے، تھوڑے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب، تھوڑے سے عمل پر اتنی بڑی عطا، تھوڑے سے عمل پر اتنی بڑی جزا، اور اس کو اللہ تعالی انعام عطا فرما رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں چل رہی ہے، مدینے سے نکلنے سے پہلے 1000 اونٹنیوں کا مالک بن چکا ہے، صرف اللہ کی توحید کو سمجھنے کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یا حبیب اللہ آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ عبد الرحمن کو اللہ آسمان سے سلام پیش کرتے ہیں، عبد الرحمن سے کہنا اللہ کا سلام لے لو، اور تمہیں مبارکبادی ہو کہ توحید میں نے قل هو اللہ احد پڑھا تھا، توحید وہ بدو سمجھا تھا، تم نے خوش ہو کر اللہ کی توحید کے اوپر سب سے پہلی جو اونٹنی انعام میں دی ہے، اللہ نے عبد الرحمن تمہارے لیے جنت میں 87,000 اونٹنیاں پیدا کر دیا ہے، ایک تمہاری توحید کو سمجھنے پر۔ تو توحید کوئی معمولی شے تو نہیں ہے، وہ توحید کا پیکر ہے ابراہیم علیہ السلام کہ نار نمرود ہو۔ ابھی چلے آپ آگے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں سے نکلے ہیں، نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کے اس سے پہلے کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ فرما رہے اپنے حبیب سے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ اے نبی جی الم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی تمہیں پتہ نہیں، الم تعلموا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ارے میرے خلیل کا وہ واقعہ بھی تو بیان کرو کہ کیا جب نمرود میرے خلیل سے لڑ رہا تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ جھگڑالو تھا، اور روایت میں ملتا ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 لوگ دنیا میں گزرے ہیں، 2 تو مسلمان ہیں، 2 کافر، اس میں سے ایک بخت نصر ہے اور دوسرے نمرود ہے۔ اس زمانے کے پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ دوسرا کیا ہے؟ بخت نصر، اور 2 نبی ہے، ایک نبی ہے سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین ہیں۔ یہ 2 لوگ مسلمانوں میں اور 2 لوگ کافروں میں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا، تکبر کے عالم میں وہ پہاڑوں کی بلندیوں پر اور عرشوں کے اوپر اپنے ذہن کو لے کر جیا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں بھی خدا ہوں، آنے والے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔
اور انسان کی عقل ماری گئی ہے، انسان کی عقل ماری گئی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان عقل بھی تو کیسے کرتا ہے، اولها نطفہ و آخرها جیفہ، کیا اس کی پیدائش نطفے سے ہوتی ہے، کپڑے پہ لگے تو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا، وآخرها جیفہ، مرنے کے بعد چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیوں کو کیڑے لگ جاتے ہیں، جسم کو کیڑے لگ جاتے ہیں، سارا مجسم اس کا گوشت کا لوتڑا وہ گندا چھتڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اولها جیفہ، ابتدا دیکھو گندی ہے، انتہا دیکھو گندی ہے، اور جی کر جو چل رہا ہے وہ گندگی کو پاخانے کو لے کر چل رہا ہے۔ کسی انسان کو 2-4 جلاف شروع ہو جائے، سب سے پہلے چہرے کا حسن اللہ اس کا حسن ختم کر دیتے ہیں، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ 2-4 بھائی اتنے ٹیڑے ٹیڑے کیوں چل رہے حاجی صاحب؟ ارے یار جلاف لگ گئی عالم صاحب، جلاف لگ گئی تو چہرے کی رنگت بھی بدل گئی، بدن کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ چہرے کا حسن کیوں ختم ہو گیا؟ جو پاخانہ لے کر چل رہے ہیں میں آپ، وہ 2-4 کیا ہو گئے؟ انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ سامنے کر دیتے ہیں۔ اور آج ہی آپ نے صبح پڑھا ہے یہ معارف القرآن جلد 5 ہے صفحہ 366 سورہ نحل کی تفسیر میں آپ نے پڑھا، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اشرف اللباس بنی آدم، کہ انسان کا سب سے محبوب جو لباس ہوتا ہے فیہ لعاب الدود، ارے ایک ریشمی جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کا تھوک تو ہوتا ہے۔ انسان کو پوچھو یار بڑا اچھا لباس پہنے ہو، ارے یار ریشم کا پہنا ہے، ریشم کہاں سے نکلا؟ وہ ایک کیڑے کا تھوک تو ہوتا ہے جس کو تو اپنا اعلیٰ لباس سمجھتا ہے۔ پھر آگے فرماتا اشرف لباسہ واشرف شرابہ رجیع النحل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ تو بڑا بن جانے کے بعد جو عالی غذا استعمال کرتا ہے، تیری عالی غذا بھی تو وہ شہد کی مکھی کا فضلہ ہوتا ہے جس کو تم شہد کہتے ہو۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ غذا بھی ایک جانور کا فضلہ ہے، اعلیٰ لباس بھی ایک جانور کا تھوک ہے۔ پھر جینا کیسے، تکبر اللہ کے سامنے کیسے کرنا، اور خدا اپنے آپ کو کیوں کر بنانا؟ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیٹھ صاحب سامنے سے آ رہے تھے، وہ 4 پائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی سی جگہ باقی تھی سامنے۔ جب اللہ والوں نے دیکھا کہ رئیس آ رہا ہے، جان بوجھ کے اپنے دونوں قدم اس طرف پھیلا کے بیٹھ گئے، یعنی جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بھی پیر کے ذریعے سے اس کو بھر دیا۔ انہوں نے کہا یار ہم تو نواب علاقے کے، اتنی بھی عزت نہیں آپ کے دل میں کہ جگہ ہی کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا قد خرج من مقام بول مرتين عجبا لابن آدم یتکبر، کہ انسان پر بنی آدم پر بڑا تعجب ہے کہ تکبر کرتا ہے، حالانکہ پیشاب کی جگہ سے کتنی مرتبہ تو گل کے ضائع ہو چکا ہے، اور تکبر کرتا کہ میری عزت کوئی نہ کی۔ اور اللہ کو آنکھیں دکھانا اور اللہ کے سامنے للکارنا، دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کبھی نمرود بننا، کبھی فرعون بننا، کبھی حامان بننا، کبھی ابو جہل بننا۔ یہ انسان کی عقل کہاں چلی گئی؟ حالانکہ واقعے سے نہیں ہے، لیکن آپ کو انسان کی حقیقت سمجھانے لگا ہوں۔ مولانا رومی کی کتاب ہے مثنوی، اس کو آپ پڑھیں، وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے بڑی بڑی مثالیں سمجھاتے ہیں۔ پھر میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا، لہذا مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان گزر رہا تھا، پاخانہ کہیں پڑا ہوا تھا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پاخانہ پڑا ہوا تھا، یہ نوجوان گزر رہا ہے، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ دیا گندگی سے گھین کرتے ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، وہ پاخانہ کہنے لگا مجھ سے گھین کیوں کرتا ہے، ذرا تیری ابتدا دیکھنا کیسے ہوئی، میری ابتدا دیکھنا کیسے ہوئی۔ اور نوجوان حیرت میں پڑ گیا کہ یہ باتیں بھی کرتا ہے، دوسرے نصیحت کرتا ہے کہ تکبر کیوں کرتا ہے، تیری ابتدا دیکھنا کہاں سے ہوئی اور میری ابتدا دیکھنا کہاں سے ہوئی۔ اور نوجوان نے کہا یہ بتا میری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ کہنے لگا تو گندا نطفہ تھا، جسم پہ لگ جائے بغیر دھو کے پاک نہیں ہوتا تھا، تیرا ابتدا بھی گندا ہے، تیرا انتہا بھی گندا ہے، تکبر کرنا کیسے، آنکھیں دکھانا اللہ کو کیسے؟ نوجوان نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور کہنے لگا کہ بات اصل یہ ہے کہ جو میں گندا ہوں نا صرف تیری نحوست کی وجہ سے۔ کہا اچھا میری وجہ سے تو گندگی میں تبدیل ہوا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا میں گندم کا دانہ تھا، تم جیسے لوگوں نے مجھے خریدا تب بھی میری قیمت لگی کہ نہیں لگی، مجھے اٹھا کے مارکیٹ بیچا قیمت لگی کہ نہیں لگی، وہاں سے خرید کے لائے ہو بیج کی شکل میں کھیت میں ڈالا ہے، میری قیمت لگی نہیں لگی،
4 مہینے تم نے پانی سے سینچا ہے، ہل لگوایا ہے اور پرندوں سے حفاظت کی ہے، ڈالی بالی کی حفاظت تم دن و رات کرتے رہے، ذرا یہ تو بتانا میری قیمت لگی نہیں لگی؟ 4 مہینوں کے بعد فصلوں میں تبدیل ہو گیا اور ایک کے ہزاروں دانے اللہ نے پیدا کر دیے، تمہیں میں سے کچھ لوگ پکنے کے بعد اس کو کاٹتے ہو، پھر چند کو اڑا کے چند کو بچا لیتے ہو، تب بھی میری قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ پھر مجھے اٹھا کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے گیہوں کو جاتے ہو، میری قیمت لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہاں 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 ہاں، ساری باتوں پہ ہاں ہاں کر رہا ہے، ورنہ میں کرتے ہوتا ہے، وہ ساری باتوں میں کر رہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ لہذا جب مارکیٹ میں بیچا تب بھی میری قیمت لگی، جب خرید کے کوئی بغل لائی ہے گھر پہ آٹا پسوانے کے لیے تب بھی میری قیمت لگی، آٹا بن کے تیار ہو کے تیرے گھر میں آ گیا تب بھی میری قیمت لگی، جب میں روٹی کے لیے گوندا جا رہا تھا اور روٹی کی شکل میں توے پہ رکھا گیا، دنیا کا پاگل ترین انسان بھی روٹی کو اپنے قدموں کے نیچے لینا پسند نہیں کرتا، تب بھی میری قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ لیکن جب میں روٹی میں تبدیل ہو گیا اور تو نے 2 لقمے روٹی کے کیا کھائے اور 2 گھنٹے میں تیرے پیٹ میں تیری صحبت میں کیا رہی، اللہ نے تمام صفات کو ختم فرما کے مجھے پاخانے میں تبدیل کر دیا، صرف تیری نحوست کی وجہ سے۔ تو انسان پھر اللہ کو آنکھیں دکھائے، کوئی فرعون بنے، کوئی نمرود بنے، کوئی حامان، کوئی شداد بنے، تو علی فرماتے ہیں انسان پر تعجب ہے جس کا اول بھی گندا ہو، جس کا انتہا بھی گندا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب اللہ کے نبی خلیل اللہ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یہ جو تو بادشاہت سمجھتا ہے اس کو بادشاہت نہیں کہتے، میرا رب تو آسمانوں میں جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، اور انسان کو زندگی دیتا ہے، انسان کو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا زندگی موت دینا خدائی ہے تو پھر میں بھی کرتا ہوں، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ارے میں بھی تو کر لیتا ہوں موت دینا زندگی دینا۔ ابراہیم نے کہا وہ کیسے؟ لہذا اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو رہائی ہونے والی تھی اس کو قتل کر دیا اور جس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دیا، او لو بھائی لو، میں نے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، ایک خدا بن گیا۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اس کی عقل ماری گئی ہے، یہ مناظرے کا کوئی ایک تو جملہ بھی نہیں ہے، مناظرے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، میں بات کیا کر رہا ہوں آسمانوں کی، آسمان والے کی، اور ایک گدھا کہہ رہا ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، ورنہ ہر شیر دوڑے گا، تم ڈر رہے چلو میں چھوڑ دیا آپ کو، مجھے خدا مانتے ہو، شیر کہے گا ہاں ٹھیک ہے، اور تم مرتا کیا نہ کرتا، شیر بھی چھوڑ دیا، چلو میں نے چھوڑ دیا، وہ شیر خدا بن گیا۔ کوئی قتل کرنے والا اس کو چھوڑ دیا، او بھائی چلو وہ خدا بن گیا، اس کو خدائی تھوڑی کہتے ہیں، سانپ ڈس رہا، اب مجھے وہ تو انسان ڈرتا ہی ہے، اچھا ڈر گیا مجھ سے چلو میں نے چھوڑ دیا، سانپ خدا بن گیا، اس کو تھوڑی خدائی کہتے ہیں۔ ابراہیم سمجھ گئے اس کی عقل ماری گئی ہے، یہ زمین کی باتیں نہیں سمجھے گا، اس کو آسمانی کی باتیں کرو۔ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، ایک کام کرو تم خدا ہو تو خدائی زمین پر بھی ہوتی ہے آسمانوں پر بھی ہوتی ہے، ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس خدا کی خدائی زمین آسمان دونوں پر ہے۔ امثال عبرت ایک کتاب ہے، وہ کتاب آپ اٹھائے، اشرف تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ سارے آ گئے مل کر فرعون کے پاس اور فرعون سے کہا یار ایک بات بتا، تو خدا بڑا بنا پھرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، نبی کی نافرمانی کی ہے، یہ کتنے دن ہو گئے بارش کا نظام نہیں برس رہا، تو بھی تو خدا ہے تو تو بھی تو کچھ کر۔ کہا کہ ارے بات تو ٹھیک ہے۔ تو فرعون کے پاس جب ساری قوم کبتی بول کر چلی گئی، فرعون نے سارے شیطانوں کو جمع کیا، دیکھو تمہارے کہنے پہ فرعون بنا ہوں اور اتنا بڑا دعویٰ میں نے کر لیا خدا ہونے کا، ابھی قوم کہتی ہے کہ خدا ہے تو پانی تو برسائے گا، سارے انتظام تو کرے گا۔ تو شیطانوں نے کہا آپ غم نہ کرو، امثال عبرت کتاب ہے، بات اگر جھوٹی لگے اٹھائے آپ کتاب۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطانوں کو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ پانی کا نظام شروع کرو، وہ میں نہیں جانتا ورنہ میری خدائی تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ شیطانوں نے کہا آپ غم نہ کرو کل بارش آئے گی۔ اچھا، اور صبح میں حقیقت میں بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہو رہی ہے لیکن بارش میں سے بدبو آ رہی ہے، اتنی گندگی بارش میں سے۔ تو کہا کہ حضرت بارش تو برسایا آپ نے لیکن اتنی بدبو کہاں سے؟ اس میں تو بڑی اچھی ہوا ہوتی ہے، بڑا اچھی خوشبو ہوتی ہے اور مٹی خوشبو دیتی ہے، یہ تو بدبو کیسے آ رہی ہے؟ وہ تو یار مجھے بھی نہیں پتا۔
جب شام ہوئی آپ نے پوچھا اس نے شیطانوں سے، ارے یار میں نے پانی برسانے کا، پانی تو برسا ٹھیک ہے لیکن لوگ اس میں بدبو سے مر رہے ہیں، ارے بدبو آ رہی، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یار تو نے کہا پانی برسانے کے لیے، میں نے سارے اپنے چیلوں کو جمع کیا، اوپر کھڑا کیا، فضا میں کہا کرو پیشاب اس قوم کے اوپر، اور ہم نے پیشاب کی ہے، بدبو دے گی تو خوشبو آئے گی، ارے بدبخت یہ کام تو خدا کا تھا، تو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، میں اتنا بڑا شیطان ہو کر میں نے کبھی خدائی دعویٰ کیا؟ تیری عقل ماری گئی جو تو نے خدائی دعویٰ کیا، تو بھگتے گا اپنی قوم کو۔ تو ایسے عقل کے مارے پھر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، امثال عبرت میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل ایسے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تو میرے کیف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تیری زمین پر خدائی تو آسمان پر بھی ہوگی نا، پھر تو ایسی گندگی آئے گی پھر آسمان سے اگر خدائی کا دعویٰ کرو گے۔ لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے خلیل علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو نکالتا ہے روزانہ مشرق سے، اگر تو خدا ہے تو صرف آج کے دن، بس آج کے دن مغرب سے نکال کے دکھا دے، بس ایک دن نکال۔ ربی الذی، میرا جو اللہ ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، آج کے دن تو ایک دن کے لیے اگر تو خدا ہے تو اپنی دلیل کے لیے تو ایک دن اپنا جو سورج ہے وہ مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، وہ جانتا تھا کہ یہ تو بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، سجدے کروا رہے ہیں اپنی طاقت کی بنیاد پر اور اپنی وجاہت اور دولت کی بنیاد پر، وہ سمجھ گیا، وہ تو شرمندہ ہو گیا، وہ تو پانی پانی ہو گیا۔ لیکن ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اگر نمرود نے نہیں کیا ہے، تفسیر میں ملتا ہے نمرود سے نہیں ہو سکا تو کیا مسلمانوں کا خدا، ابراہیم کا خدا بھی ایسا کر سکتا ہے کہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے وہ مغرب سے بھی نکالے گا؟ اسے نبی نے فرمایا اذا طلعت الشمس من مغربها اغلق الابواب التوبہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بات کے لیے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات زمین آسمان ختم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورج کو مغرب سے نکالیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر نمرود نے نہیں نکالا لیکن تمہارا خدا جو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے وہ مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، اور نکالنے کے بعد جب نکلے گا تو توبہ کا دروازہ پھر اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، نہ کسی نمرود کی توبہ نہ کسی فرعون کی توبہ۔ تو بہر کیف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خلیل ایسا لگایا ہے، ایسی توحید کا پڑھ کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے، عقل حیران ہوتی ہے، جس واقعے کو پڑھو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہوئے آیت نظر آتی ہے، ابراہیم کا کردار اللہ کی وحدانیت سمجھاتے ہوئے نظر آتا ہے، اگر گلی میں کھڑا ہے تو باپ کو توحید سمجھا رہا ہے، میدان میں کھڑا ہے تو قوم کو توحید سمجھا رہا ہے، آگ میں کھڑا ہے تو بادشاہ کو توحید سمجھا رہا ہے، دربار میں کھڑا ہے تب بھی بادشاہ کو توحید سمجھا رہا ہے، جس موڑ پر جا کے خلیل کو جا کے کھڑا کرو وہ رب اللہ کی توحید ہی بیان کرتے نظر آئے گا۔ اس لیے تو بلال سے پوچھو احد احد ہی کیوں کہتے ہو، بہت سارے تو نام ہیں اللہ کے، احد احد ہی کیوں زبان سے نکلتا ہے؟ کہا کہ جس اللہ کے نام سے ان ظالموں کو چڑ ہوتی ہے اسی اللہ کا نام میں زبان پر لیتا ہوں۔ فَيَقْتُلُونِي يَقْتُلُونِي فَلَمَّا كُنْ بِشُكَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ خِيفَةِ الْقَتْلِ، تم بلال کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، اس کے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن احد احد نہیں نکال سکتے۔ ایک اللہ کی ذات کو ایسے منایا ہے، بھٹیوں پر لیٹ کر، انگاروں پر لیٹ کر، اور ایسے ہی ریت پر تپتی ہوئی لیٹ کر، اور چٹانوں کو سینے پر لیٹ کر، کسی نے سولی پر لٹک کر، کسی نے آرے سے چر کر، کسی نے اپنے بال بچوں کو قربانی دے کر، جب جا کے اللہ ملتا ہے پھر وہ میدان میں سے ان لوگوں کے سامنے اللہ فرمائے گا میرا دیدار اب ہونے والا ہے۔ سوچو ان لوگوں سے ان کے دل پر کیا کیفیت ہوگی جس رب کو دیکھے بغیر سیڑھیوں پر لٹک گئے، آریوں سے چر گئے ہیں، جب وہ اللہ سامنے ہوگا تو کیا کیفیت ان کی بنے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس اللہ کو بغیر دیکھے ماننا یہی تو توحید ہے۔ دیکھ کر تو فرعون بھی کلمہ پڑ گیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، بس میں بھی ایمان لاتا ہوں، ایک تھپڑے پڑے گی موج کی، اس کا خدا یاد آ گیا، ساری خدائی ختم ہو گئی۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ رہے ہیں، سوچا گھر کے لیے کوئی غلہ لے کر چلوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا۔ دو روایت ملتی ہے، ایک تو حاران جو وقت کا بادشاہ تھا ان کی بیٹی جو سارہ علیہ السلام ہے، حضرت سارہ سے نکاح ہوا ہے۔ اجمل نساء العالم بعد فی الارض بعد حوا، حضرت حوا علیہ السلام کے بعد اس کائنات کی سب سے حسین عورت جو کوئی گزری ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام گزری ہے۔ اللہ نے ایسا حسن جمال عطا فرمایا تھا، اور کیوں نہ ہو جو بیوی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور جو دادی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام 4000 انبیاء کی، کیوں نہ اللہ حسین بنائے۔
لہذا حاران کی ایک روایت میں ملتا، حاران وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ حاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے جو چاچا ہے ان کے جو چاچا کی بیٹی تھی، دو روایت ملتی ہے، ایک چاچا کی بیٹی، دوسرا حاران بادشاہ کی بیٹی۔ بہرکیف ان کا نکاح ہو چکا تھا، بیوی نے کہا تھا جا رہے ہو تو کچھ گلہ سلہ بھی لے کر آنا۔ اب وہی دنیا آ گئی بیچ میں، ابراہیم علیہ السلام گھر لوٹ رہے ہیں، کہا کہ بیگم نے کہا کچھ لیتے آنا، لہذا جب گھر پہ جانے لگے تو کوئی اسباب نہیں تھے، ابھی آگ سے نکلے گئے، اسی دن نار نمرود سے نکل کر اتنی بڑی جو خدائی دعویٰ کرنے والا اس کی حکومت کو للکارا ہے، واپس لوٹ رہے، وہی دال آٹے کا بھاؤ، پھر ابھی گھر پہ جانا ہے، اور وہ بیوی پوچھے گی تو دو بوریاں ساتھ میں لے گئے تھے سواری پر سوار ہو کر، چونکہ اس ملک کے اندر بادشاہ کے پاس ہی غلہ اور آٹا ملا کرتا تھا، لیکن کہا کہ جب تو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، تیرا آٹا تیرا رزق بھی مجھے پسند نہیں ہے، خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں، لیکن سوچا بیوی پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 9 جلد ہے، اور البدایہ والنہایہ پہلی جلد صفحہ 140 ہے، قصص الانبیاء ابن کثیر کے اس میں بھی واقعہ ہے، تینوں میں واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے خلیل واپس لوٹ رہے ہیں، بیوی پوچھے گی تو کیا کروں گا، زمین پر بیٹھ گئے، سنگلاخ وادیاں تھی، ریتیلا میدان تھا، ریت اٹھا اٹھا کر، مٹی اٹھا اٹھا کر بوریے میں بھر رہے ہیں، اس طرح 2 چھوٹے چھوٹے بوریے بھر لیے، اٹھا کر لائے گھر پہ، لمبا سفر تھا، تھک ہار کے گھر پہ آئے تو تھک گئے، بیوی سے کہا کہ میں سو رہا ہوں، اور رکھ دیا۔ اور اس میں کیا لائے گئے بیوی کو خوش کرنے کے لیے؟ اس میں ریت ہے، بیوی پوچھے تو کہوں گا اس میں آٹا ہے، لیکن کہنے سے پہلے سو گئے، جب آنکھ کھلی تو گھر میں خوشبو، تو بیگم نے تو روٹی پکا کے تیار کر دی سامنے، پوچھا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کہا کہ وہی آٹا جو تم نے لایا تھا۔ کہا کہ میں نے کہاں آٹا لایا؟ کہا کہ وہ جو بوریاں بھر کے جو تم نے آٹا لائے تھے اسی سے میں نے بنوا دیا۔ لہذا خلیل اللہ نے کہا خدا کی قسم میں نے ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، دنیا کے باطلوں کا انکار کیا ہے، اللہ نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کر کے ابراہیم کے رزق کا انتظام فرما دیا، اور یہ رزق دنیا کا نہیں بلکہ اللہ نے جنت سے رزق ابراہیم کے گھرانے کے لیے اتارا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی سارے جہاں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ غیبی طریقے سے انتظام فرما رہے ہیں۔ اب کل جو آیت آپ کو چھوڑی تھی وَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، آگ سے نکلنے کے بعد اور مناظرہ ہونے کے بعد ابراہیم سمجھ گئے، اور یاد رکھنا توحید کے ڈنکے بجانا میرا آپ کا کام ہے، اللہ کی توحید کو لوگوں میں پہنچانا میرا آپ کا کام ہے، لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بولو؟ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابراہیم کی اتنی توحید پر صرف 2 لوگ ایمان لائے ہیں، کتنے؟ ایک بیوی سارا ایمان لائی ہے، دوسرے لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے وہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کہا غم نہ کرنا، توحید تم نے اپنا کام کر دیا ہے، تبلیغ ہمارے ذمے ہے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس سے جاتے ملاقاتوں میں نا کوئی آپ کو جھڑکے گا، کوئی آپ کو تانا دے گا، اور نبی کے ساتھ ہو گیا فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ عَلَى وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَّ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحْصَى عَلَيْهِ تُرَابَ، کوئی نبی کے منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی نبی کو تماچے مار رہا ہے، کوئی اوج ڈال رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی بیٹیوں کو طلاق دے رہا ہے، کوئی گریبان پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی جسم پہ اوج ڈال رہا ہے، کوئی طائف کی وادی میں پتھر مار رہا ہے، لیکن کر رہے ہو تو اللہ کی ذات کے لیے کرو تو موت تک یہ کام کرنا آسان ہوگا کہ اللہ راضی ہو۔ ہدایت دینا میرے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اب نبی فرما رہے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں چھوڑتا ہوں یہاں سے بابل نامی شہر کو اور نکلتا ہوں یہاں سے کہ دور علاقوں میں چلتا ہوں۔ تو صحیح روایت کے مطابق ایک روایت یہ ہے کہ خلیل نکلے گا وہاں سے کعبۃ اللہ جانے کے لیے، لیکن سب سے پہلے ذہن میں رکھے کعبہ بنائی نہیں تو کعبۃ اللہ جائیں گے کیسے؟ دوسری روایت ہے کہ ملک شام کے لیے نکلے گا، جو صحیح روایت ہے۔ بیوی سارا کو ساتھ لے لیا، حضرت لوط علیہ السلام ساتھ میں گئے، اور خلیل اللہ علیہ السلام سارے علاقے کو چھوڑ کر، میں نے آپ سے کہا جب حبیب اللہ دین کے لیے شہر سے نکل سکتے ہیں، خلیل اللہ دین کے لیے شہر سے نکل سکتے ہیں، تو کیا خلیل کو ماننے والی اور حبیب کی امت اس دین کے لیے شہر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ اللہ کی توحید کے ڈنکے کو بلند کر نہیں نکل سکتی؟
اور آگے پیچھے اپنے تقاضے نہیں کر سکتی پورا، تاکہ اللہ کا دین سارے عالم میں کیسے زندہ ہو، لہذا خلیل نکلے گئے اپنی دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو 3 لوگ قافلہ ملک شام کی طرف بیت المقدس ارض المقدس کی طرف رواں دوا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے روایت میں ملتا ہے ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اس علاقے کے بادشاہ کا نام تھا سنان۔ اس بادشاہ کا ایک روایت یہ کہ بادشاہ تھا، ایک روایت ہے کہ ظالم آدمی تھا لیکن بڑا دولت مند تھا۔ اس علاقے میں جو بھی حسین عورت گزرتی تھی اس کو اپنے بستر کی زینت بنایا کرتا تھا۔ جب وہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا، اس سے پہلے ملتا ہے حضرت ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ قوم سمود کی طرف، تم وہاں جا کے محنت کرو۔ دونوں میاں بیوی چل رہے تھے، لہذا راستے میں اس سنان نامی بادشاہ کے جو کارندے ہیں، جو اس کے وزیر ہے، جو اس کے غلام اور خادم اور نوکر ہے، ان غلاموں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا، ان کی بیوی کو پکڑ لیا، کہا کہ بادشاہ کے دربار میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کی ایک شرط ہوتی تھی، اگر کسی کی بہو ہو، کسی کی بیٹی ہو یا کسی کی بہن ہو تو چھوڑ دیتا، معاف کرنا، اگر کسی کی بیٹی ہو یا کسی کی بہن ہو تو چھوڑ دیتا، لیکن اگر کسی کی بیوی اگر ہو تو اس کو اپنے بستر کی زینت بنایا کرتا تھا، جو بھی عورت گزرتی تھی۔ لیکن خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور جس کی نسل سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے، اللہ کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی۔ لہذا جب پکڑ لیا گیا، خلیل اللہ ادھر نماز میں سجدے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب پوچھا پہلے کہ یہ کون ہیں، کہا کہ اخی یہ میری بہن ہے، یہ اختی میری بہن ہے۔ تو کہا کہ کیسی بہن؟ حضرت سارہ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہاں میں نے بہن کہا ہے، وہاں بھی بہن کہنا، اور میں نے آپ سے کل کہا تھا 3 جگہ جھوٹ ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ ہے، لیکن وہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے ایک مثالیں بھی آپ کو دی تھی، وہ جھوٹ اصل جھوٹ نہیں ہے، وہ ایک ہیلا بہانہ ہے۔ اور کیوں نہ بہن ہو، اس روئے زمین پر ان دونوں کے علاوہ، لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے۔ انت اختی، تو میری بہن ہے۔ کیوں؟ کہ اس عالم کے اندر تیرے میرے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس نسبتی اعتبار سے میں آپ بہن بھائی ہو گئے۔ لیکن بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، وہ لے گئے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ ادھر ابراہیم خلیل اللہ رو رہے ہیں، اور خلیل کیوں نہ روئے کہ جس کی محرم آج مجرم بن کر کسی کی زینت بننے کے لیے نعوذ باللہ جا رہی ہے، اللہ حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ اور وہ بھی تو سارہ ہے، خلیل کی بیوی ہے، اور وہ بھی تو ایک مقام رکھتی تھی، اس کی بھی تو دعا میں اثر تھا۔ جب وہ بادشاہ رات کا وقت ہوا اور جب محرم کے پاس داخل ہوتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنے ارادے کو پورا کرے، قریب ہوا، 2 روایت، ایک اللہ نے اس کا ہاتھ بھی شل کر دیا، لکڑی کا بنا دیا، اور دونوں قدم اس کے اسی وقت زمین میں اللہ نے دسا دیے۔ ادھر حضرت سارہ دعا مانگ رہی ہے، اللہ ایک خلیل زمین پر تیرا ہے، جلیل دوسرا آسمانوں پر تو ہے، اور دونوں کی عزت میں ہوں۔ اگر آج عزت نیلام ہو گئی، اللہ میں خلیل کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی، میری عزت کی حفاظت فرما۔ لہذا خلیل علیہ السلام کی بیوی رو رہی ہے، بادشاہ زمین میں دسا ہے اور اس کا ہاتھ بھی شل ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا اس کی دعا کا اثر ہے، اس نے رو کر کہا مجھے معاف کر دے، میں قسم کھاتا ہوں میں تجھے آزاد کر دوں گا، بس میرے لیے دعا کر کے میں پھر سے اچھا ہو جاؤں۔ بیوی نے سوچا یہ بند کمرے کے اندر ہے، اگر یہ مر گیا تو باہر مجھے بھی قتل کر دیں گے کہ بند کمرے میں تو نے ہی ہمارے بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ تو بیوی نے پھر دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، اس کے قدموں کو باہر نکال دے، اس کے ہاتھوں کی بیماری دور کر دے۔ ادھر سارہ کی دعا کا اثر اللہ نے فوراً زمین سے نکال دیا، اور اس کے شل ہاتھ بھی اللہ نے دوبارہ اچھے کر دیے۔ جب باہر نکل گیا تو 2-3 منٹ کے بعد پھر خناس آ گیا، پھر سے وہ شیطان آ گیا، کہا کہ نہیں موقع اچھا ہے، لہذا دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس برے نیت سے، برے ارادے سے پھر اس بیوی نے دعا کی ہے، اور سارہ رو رہی ہے، اللہ نے پھر قدموں کو دسا دیا اور اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ نہیں بات کچھ اور ہے، وہ رو رو کر فریاد کرنے لگا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں وقت کا بادشاہ ہوں، بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تم سے وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد غلط نگاہ سے تم کو نہیں دیکھوں گا۔ لہذا پھر دعا کی ہے، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکال دیا۔ وہ سنان جو بادشاہ تھا اس نے ہی خوش ہو کر ہدیے کے طور پر ہاجرہ علیہ السلام ان کو تحفے میں عطا فرمائی۔
ایک روایت میں ملتا ہے وہ حاجرہ علیہ السلام کوئی باندھی نہیں تھی، وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ جنگ کر کے لایا تھا، اس کے قبضے میں تھی، لہذا وہ خوبصورت بیٹی کو اٹھا کر تحفے کے طور پر سارہ کو دیا ہے، جو سارہ لے کر آئی ہے بادشاہ نے عزت سے بری کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سجدے میں رو رہے تھے، ادھر میاں بھی رو رہا، بیوی بھی رو رہی ہے، تو مسئلے حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور صرف شوہر روئے بیوی نہ روئے، اور تم بیوی کو کہو کھانا دے ذرا، اوکے گھر میں کچھ نہیں ہے، ذرا کچھ لے کر تو بنا کے دوں، اور تم میں سے کوئی کہے ذرا لا تو لوٹا وضو کرو، وہ ڈنڈا اٹھا کے مارے گی، جا باوقوف جا ذرا ڈنڈا بازار میں جا کچھ کام کاج کر تب کچھ آئے گا، تو ایک سے کام نہیں بنے گا، ذہن دونوں کا بننا پڑے گا، لا لوٹا تو وہ لائے گی ڈنڈا، پہلے بازار جا کچھ کما کے لا تب جا کے گزارا ہوگا، تو دونوں کا ذہن بنا ہوا ہے اللہ کو منانے کے لیے، لہذا خلیل اللہ رو رہے ہیں، ادھر تو بیوی رو رہی تھی، ادھر ابراہیم خلیل اللہ سجدے میں پڑے رو رہے تھے۔ جب بیوی کی آہٹ سنی اور سمجھی ہے، نماز کو مکمل کیا اور سلام پھیر کر پھیرے کا محیب کیا ہوا، یعنی ڈر رہے میری بیوی تو گئی تھی تنہائی کے اندر، کیا ہوا، لیکن خلیل کو یقین ہے جلیل کی ذات کے اوپر، تو خلیل نے کہا محیم کیا ہوا، تو بیوی مسکرا کے کہتی ہے رد اللہ القید الکافر والفاجر فی نحریہ، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کی تدبیر کو اور اس کافر کی تدبیر کو اللہ نے ایسے فیل کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، تیری بیوی کے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ مبارک ہو، ایک باندھی بھی مجھے ہدیے میں دی ہے۔ اب یہ تینوں چلتے ہیں اور یہاں سے چلتے چلاتے صحیح روایت یہی ہے کہ فلسطین کے پاس جو صخر نامی چٹان ہے، اس کے پاس جو دوسرا قبہ بنا ہے، وہ قبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا ہے، اس قبے میں عبادت کرنا ان کی زندگی کا شیوا بن گیا۔ لیکن اب دو چیزیں ہیں، ادھر سارہ علیہ السلام زندگی گزار رہی ہے، خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی، لیکن دیکھا گود میں بچہ نہیں ہے، پھول نہیں ہے اور بچے کی نعمت نہیں ہے، تو اپنے شوہر خلیل سے کہا کہ یہ جو باندھی میں لائی ہوں، اگر آپ کہے تو میں آپ کو ہدیہ کروں، آپ اس سے نکاح کرے، شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اولاد نصیب فرما دے۔ خلیل نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خوش ہوں آپ سے۔ کہا کہ نہیں، میں چاہتی کو کوئی بچہ ہو۔ کہا کہ دیکھو تم کہتی تو ففعل، پھر کرو جو کرنا ہے، میرا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کہنے پر تیار ہوئے، اور بیوی کہنے پر تیار ہوئے، نکاح ہوا، نکاح کے بعد خلوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جیسے بچے کا گود میں ایک پھول کھلایا ہے۔ جب گود ہری بھری ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی توجہ سارہ سے ہٹ کر جا رہی ہے حضرت حاجرہ کی طرف کہ گھر میں بچہ آنے والا ہے، ننا منا پھول کھلنے والا ہے، اور یقینی چیز ہے اب سارہ سمجھ گئی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ جو دو والے ہوں گے جلدی سمجھیں گے، لہذا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اجازت دے دی، لیکن میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے، اور دھیان ابراہیم کا جا رہا ہے، اب تک سارہ 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 لیلا 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 لیلا، اب حاجرہ 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 ہو رہا ہے گھر میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو چڑ کے مارے، غصے کے مارے میں انہوں نے قسم اٹھائی واللہ لاقطع، واللہ لاقطع، اور حضرت حارہ سے سارہ لڑنے لگی، کہا کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بیچ میں یہ پیش آئی کہ حاجرہ کے اندر بھی ایک بڑا پن پیدا ہو گیا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں، خلیل کی محبت میرے ساتھ ہو گئی ہے، اب وہ محبت ادھر کم ہو گئی اور ادھر زیادہ ہو گئی، تو یوں سمجھو چلنے میں تھوڑا بات سمجھ میں آ رہا آپ کو، بول چال میں تبدیلی آ گئی۔ تو جب شام میں ابراہیم آئے تو کہا کہ دیکھو یہ جو تمہاری بیوی بنی پھر رہی ہے، یہ تو مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، شکر نہیں مانتی میں نے آزاد کیا، تمہاری بیوی بنایا، اور اب وہ مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، اور ابراہیم کے سامنے قسم اٹھائی واللہ لاقطع، میں اس کو ضرور داغ دوں گی، اور قسم اٹھا لی۔ اسرائیلی روایت یہ کوئی حدیث میں اور قرآن کی آیات نہیں ہے، لیکن جن اسرائیلی روایت میں ان واقعوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ واقعات اس درجے میں پہنچ گئے کہ اس کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اس سے علماء نے اس واقعات کو بیان کیا ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے، واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں بہتر کیا ہے۔ بہرکیف اللہ کے خلیل علیہ السلام نے صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا۔ جب صبح بات پہنچی ہے خلیل علیہ السلام کی دوسری بیوی حاجرہ کے پاس، تو حاجرہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی،
ایک دریا تھا، دریا کے کنارے جا کر تنہائی میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ اچانک رو رہی تھی، روتے روتے ایک فرشتہ سامنے نمودار ہوتا ہے اور نمودار ہو کر کہتا ہے بی بی کیوں روتی ہو؟ اس نے سارا حال سنایا۔ اس نے کہا رونے کی بات نہیں ہے، فَإِذَا وَلَدْتِ فِي بَطْنِهِ فِي بَطْنِكَ فَسَمِّهِ اسماعیل، تیری کوکھ میں آج ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مشارقها الارض مغاربها، جس کی نسل میں ایک نبی پیدا ہوگا، مشرق بھی اس کا ہوگا، مغرب بھی اس کا ہوگا، اور شمال بھی اس کا ہوگا، جنوب بھی ہوگا، ساری کائنات میں اسی بچے کے ڈنکے بجیں گے، یہ اس بچے کا باپ اسماعیل بننے والا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّهِ اسماعیل، اس کا نام بھی تم نے اسماعیل کو رکھنا ہے۔ وہ خوش ہو گئی کہ اتنی بڑی بشارت مجھے ملی ہے، غم اپنے بھول گئی، واپس آ گئی، پھر آپس میں صلح ہو گئی، زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن کب تک زندگی گزرے گی؟ سوکن تو سوکن ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو سوکن اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، یہ دیکھو اوپر کام کرتے ہیں مستری لوگ، اگر اس مشین سے تم لوہا کاٹو، لوہا کاٹنے کے بعد جو چنگاریاں اڑتی ہے، سمجھ میں آتا ہے نا، اس چنگاری کو کہتے ہیں کن۔ کیا کہتے ہیں؟ کن۔ ایک چلی جائے آنکھ میں تو آنکھ کی روشنی خراب ہو جاتی ہے، ایک بھی چلی جائے، ایسا خطرناک کن ہوتا ہے۔ ایک چلی جائے روشنی ختم، یہ ایک کن کے بجائے کسی کے آنکھ میں 100 کن چلے جائے تو، ارے بولو نا، یہ ایک کن کے بجائے 100 کن چلے جائے تو زندگی کیا ہوگی اس کی؟ یہ دوسری آنے والی 100 کن کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے جینا، اس کا کھانا، اس کا سونا سب دوپہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس آنے والی کو 100 کن کہا جاتا ہے کہ زندگی گزرتی نہیں، سونے کے لقمے بھی چکتے ہیں یہاں پر، پھر اے سی میں سو کر بھی کروٹ بدل بدل کے ساری رات نیند نہیں آتی کہ کیا مجھ سے غلطی ہوگی شوہر کہ میری محبت کیا کسی اور کی محبت میں جی رہا ہے۔ میرے کیف دوسری مرتبہ پھر آپس میں جھگڑا ہوا تو اس وقت انہوں نے قسم اٹھائی واللہ لاقطع، کہ میں اس کو داغ دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، انہوں نے قسم اٹھائی، قسم بھی تو پوری کرنا ہے۔ اب قسم کو پوری کرنے کے لیے ابراہیم نے سوچا کیا داغ دیا جائے، غور سے سننا اور بیگم کو جا کے بتانا خاص طور سے داغ کیا دینا ہے۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، تم نے 3 داغ دینا قسم اٹھائی تھی، تو 2 کانوں میں 2 سوراخ کر دو، 1 ناک میں سوراخ کر دو، یہ تمہاری قسم پوری ہوگی۔ یہ عذاب کے طور پر داغ دیا جا رہا، اور آج عورت شوق کی وجہ سے داغ دے رہی ہے تاکہ بڑے بڑے زیورات پہنے، لیکن وہ عذاب کے لیے تھا، ایک سزا کے طور پر تھا، اور آج اس کو حسن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور یہی ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں ڈاکو ہوتے تھے، بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور اس کو لے جا کر شور شرابہ کرتے تھے۔ ڈاکو تو آج گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، آج ایک ڈاکو دولہا بن کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اور جس کو اٹھا کے لاتا ہے لال کپڑے میں، اس زمانے میں ہاتھ میں بیڑیا، گلے میں توپ پہن کے لاتے تھے، اتنا کہ آج یہ ڈاکو گھر سے کسی بچی کو گلے میں زیور، ہاتھ میں پازے پہنا کے لاتا ہے۔ وہی طریقہ ہے جو پہلے ہو رہا تھا، بس شکل اس کی تبدیل ہو گئی ہے، طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ بیرکیف تو داغ دیا گیا وہ زیورات پہنانے کے لیے، اس لیے کسی نے کہا کہ دیکھ ابھی موقع ہے بھاگ جا۔ جب پہلے شادی ہوتی تھی تو پہلے صرف دلہن روتی تھی، بعد نہیں، پہلے ماں باپ روتے تھے، اب وقت آیا کہ دلہن روتی، اب وقت آیا کہ دولہا بھی روتا۔ لوگ سمجھتے کیوں روتا؟ ارے یار پہلے ماں روتی تھی، بات سمجھ میں آتی کہ بیٹی جا رہی ہے، پھر بیٹیاں رونے لگی، سمجھ میں آتا کہ بیٹی جدا ہو رہی، تو کیوں رو رہا؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، آج کے بعد ان کا رونا بند، آج کے بعد میرا رونا شروع ہونے والا ہے۔ اس سے وہ جوتے چپل چرا کے بھاگتے ہیں نا، کیا مطلب؟ اس دولہے کو بولتے بابا ابھی بھاگ جا، تو دیکھ موقع ہے تجھے، ننگے پاؤں بھاگ جا۔ اور دلہن لال کپڑے میں بیٹھی ہے، وہ 9 انٹری ہے، اگر تو داخل ہوگا ساری زندگی روگا، وہ نہیں مانتا اور وہ ننگے پیر جاتا ہے، پھر ساری زندگی۔ یہ دلہن گھر میں جاتی ہے، اس کے آنے خوشی میں پٹاخڑے بجا رہے، چنگاریاں لگا رہے ہیں، ایک چنگاری وہ دوپٹے پہ لگا کے لے کے جاتی ہے، پھر سارے گھر میں آگ لگا کے سنسار کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر توحید نہ ہو، یہ دوسرا پہلو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن توحید اگر نہ ہو تو پھر بیوی جب دیکھا آپس میں رنجش نہیں ختم ہو لگی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اب الگ کرتے ہیں،
لیکن صحیح روایت یہ کہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ نہیں تھی دونوں کو الگ کرنے کی، اصل وجہ یہ تھی کہ معاملہ تو اللہ کا ہو رہا ہے، دنیا تو کھیل تماشا ہے، معاملہ تو اصل اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ نے عرشوں سے دیکھا میرا خلیل اب تک میری توحید کا گیت جگاتا تھا، لیکن اب بیٹا 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 زبان پر ہے، اللہ اللہ کم ہو رہا ہے، زبان پر اللہ کی توحید کے علاوہ بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے۔ خلیل کو خلیل کی ذات میں پسند نہیں تھا کہ میرا خلیل میرا دوست ہو کر کسی اور کا تذکرہ کر رہا ہو، کہ دیکھا کہ اسماعیل کی محبت خلیل کے دل میں گھر کر چکی ہے، لہذا اس کو اب جدا کرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا اپنے بچے کو یہاں سے، اپنی بیوی کو اٹھا کر یہاں سے ویرانوں میں جا کے چھوڑ دو اگر تم میرے حقیقت میں دوست ہو۔ ابراہیم کے لیے کیا مشکل ہے، دوستی ایسی نہیں، کل میں نے کہا نا آپ کو گاڑی کی چابی مانگو پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو اپنی دوستی سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ وہ کہے گا بچے نے رکھ دیا تکیے کے نیچے گم گئی، بیوی نے الماری میں رکھ دیا مل نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں چلے گئی، یہ دوستی سامنے نظر آئے گی آپ کے۔ لہذا خلیل نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ مجھے پرکھنا چاہتے ہو تو میرا ایمان بھی مضبوط ہے اور میں بھی کوئی محبت میں کچا نہیں ہوں۔ اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی کو اٹھایا، بچے کو اٹھا لے کر چل پڑے گئے، ادھر حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے اور لے کر جا رہے ویرانے میں چھوڑنے کے لیے سنگلاخ وادیوں کے اندر، نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی چھاؤ ہے، نہ کوئی پہاڑ کی چٹان ہے کہ جس کے زیر نگی وہ آرام کر سکے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی آبادی کا نام و نشان نظر آتا ہو۔ خلیل لے کر چل رہے، سواری پر سوار کر کے پیدل چل رہے ہیں۔ ہاجرہ بار بار پوچھے ارے کیوں مجھے چھوڑ رہے ہو، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیوں ناراض ہو، بات تو کرو مجھ سے۔ خلیل پورے راستے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اسے کہ اللہ کا حکم تھا آپ نے بات ہرگز نہیں کرنا ہے۔ چلتے چلتے جب ویرانوں میں جہاں پر آج تم دیکھو گے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے اس کے بالکل قریب جا کر ایک چھوٹی سی چٹان تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، اوبری بھی چٹان تھی، وہاں لا کے بٹھا دیا۔ ایک مشکیزے میں پانی ہے اور ایک تھیلی میں ستو ہے، وہ چند ستو کے نہ مشکیزہ دے دیا اور ستو کی تھیلی دے دی۔ کتنے دن گزارا ہوگا؟ آپ جماعت میں جاتے نا تو 2 مرتبہ فون کرتے، للو نے کھایا، پپو نے کھایا، انا بیٹے کا کیا حال ہے، 10 مرتبہ پوچھتے ہو۔ بیوی کہتی جب گھر پہ تھا جب فون تو نہیں کرتا تھا، اب گیا تو 10 مرتبہ فون سے بات کر رہا ہے۔ ایک سنگلاخ وادی میں بیوی کو چھوڑ دینا، سوچو ابراہیم کا کیا جگر ہوگا۔ بند اے سی میں بچہ اکیلا پڑا ہو، ماں باپ کبھی کوئی خریداری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، دل ان کا اٹکا ہوتا ہے اے سی کے کمرے کے اندر کہ پتہ نہیں کوئی ایسی حرکت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، میرے لگتے جگر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ یہ کوئی اے سی میں نہیں چھوڑ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایک سنگلاخ وادی میں چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی نام و نشان نہیں، ایک تنہا عورت اور ایک دودھ پیتا بچہ، اس کو تنہائی میں چھوڑ کر خلیل جانے لگے۔ وہ دامن پکڑ کے کھینچ رہی ہے، ارے بتاؤ تو صحیح، اللہ امرک ھذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم نے سر ہلا کہ ہاں مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ وہ بھی تو پھر ابراہیم کی بیوی اور وہ بھی تو ماں ہے اسماعیل کی جس کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا ہے۔ اذا لا یلین اللہ، اگر اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تو پھر کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے، جس اللہ نے یہاں بھیجا ہے پھر مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، اللہ میری پرورش کا پورا انتظام کرے گا، جائیں آپ پھر آپ کی کوئی حاجت نہیں۔ خلیل جاتے جاتے جا رہے ہیں، بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے، سنگلاخ وادیوں میں 2-4 دن کے بعد پانی بھی ختم، ستو بھی ختم۔ زندگی گزارے تو کیسے گزارے، رات ہوتی ہے، جنگل کے بھیڑیوں کا چیخ و پکار، مودی جانوروں کا دھاڑنا، وہ اسماعیل نام کا چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، ایک ماں کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی، وہ ماں کیسے سوتی ہوگی، لہذا زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جب پانی ختم ہو گیا، جب آٹا پانی ختم ہو گیا، جو اسباب سے ختم ہو گئے، اب بچے کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، بچہ رو رہا ہے کیونکہ سینے کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، لہذا غذا ماں کو نہیں ملتی تو لہذا بچہ رو رہا ہے، کبھی صفا پہ دوڑ لگائے، کبھی مروہ پہ دوڑ لگائے، کبھی بھاگے گے، جب آتی ہے مروہ سے صفا سے دوڑتے ہوئے نیچے آتی ہے تو تیز ہو جاتی، کہیں اوپر جا کر دیکھوں جہاں میرا بچہ چٹان کے اوپر ہے وہاں جا کر میرے بچے کو کسی بھیڑیے نے تو نہیں کھا گیا، اس لیے وہاں سے تیز دوڑتی تھی۔ اس لیے حاجی کو اجازت ہے کہ جب گرین لائٹ آتی ہے آپ نے وہاں سے تیز تیز دوڑنا ہے۔ اماں کی ساری حرکتوں کو اللہ کی عبادت میں تبدیل کر کے دکھایا۔
اس کا دوڑنا ہو، بچے کا رونا ہو، صفا مروہ کی دوڑ ہو، اسماعیل کی قربانی ہو، زمزم کا پانی ہو، خلیل کی قربانی ہو، یا خلیل کا مقام ابراہیم ہو، یا کعبہ کی تعمیر ہو، اللہ نے حج کے ساری نشانی اور شعار اسلام بنا کے رکھ دیا کہ وہ دوڑ رہی کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، لیکن پانی کی جستجو میں 7ویں چکر لگانے کے بعد لگا کوئی انجان آدمی میرے بچے کے پاس کھڑا ہے، دوڑتی بھائی پکار کے کون سامنے کیوں نہیں آتا؟ جب سامنے کھڑا تو جبرائیل نامی فرشتہ سامنے کھڑا ہے۔ ماں سے کہا غم نہ کرو، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا اسی جگہ پر آپ نے پر کو مارنا ہے، لہذا جبرائیل علیہ السلام نے پر کو مارا ہے۔ پر مارنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کے چشمے ابلنا شروع ہوئے۔ ماں نے عربی زبان تو تھی نہیں، اس زبان میں جو سریانی عریانی زبان تھی، ماں نے کہا زم 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 زم، یعنی جمو، رکو رکو، بڑھو نہیں، اس کو زم زم کہہ رہی ہے، جس کو میں آپ زمزم کہتے ہیں، اصل میں اس کو جمع کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہ تعالی رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ اس جگہ زم زم نہ کہتی اللہ اس کو دریا کی شکل میں بہا دیتا جس سے سارا عالم سیراب ہو جاتا، لیکن ماں نے اس کو زم زم کر کے جمع کر دیا، ایک چشمے کی شکل میں تیار ہو گیا۔ بچے کے پروان چلانے کے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے۔ جب اللہ کی ذات کے لیے چھوڑ کے گئے گے اذا لا یذین اللہ، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو بچے کی برکت سے کیسے آباد کر رہے ہیں۔ پھر زندگی باقی، ملاقات باقی انشاءاللہ۔ کل آپ کے سامنے کیسے قبیل جرہم آتا ہے، کیسے کعبۃ اللہ تعمیر ہوتا ہے، پھر کیسے اسماعیل کی قربانی، پھر کیسے اسماعیل کی شادی کا پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پورا کر رہے ہیں۔ اسماعیل کا نکاح ہونا، پھر اسماعیل کی دوسری بیوی کا نکاح ہونا، یہ تمام واقعات انشاءاللہ زندگی باقی رہی، کل آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اصبحنا على فطرة الاسلام وکلمة الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم علیہ السلام، ملة حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا عزيز يا غفار يا سامع الصوت يا ناشر العظام بعد الموت، إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين۔ جزا اللہ عنہ محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔